اس کے پیارے حبیب امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور قصیدہ بردہ شریف کی صورت میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد ماہ ربیع الاول شریف کا یہ آخری جمعہ ہے۔ ماہ ربیع الاول شریف مکمل ہو گیا، ختم ہونے کو ہے، لیکن سرکار کی شانیں ختم نہیں ہوئی اور نہ ہی حضور کا ذکر اور حضور کی شان کوئی بیان کر سکتا ہے۔ اور جس نے بھی حضور کا ذکر بیان کیا، حضور کی شان بیان کی، اللہ نے اسے شان عطا فرما دی۔ اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ کے سناخاں حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر ہدیہ عقیدت پیش کرنے والے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سرکار کی نعت خوانی کرتے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جیسا حسین و جمیل میری آنکھ نے کبھی دیکھا نہیں، اور آنکھ دیکھے کیسے، کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے۔ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، یا رسول اللہ جیسے آپ کی مرضی تھی ویسے رب کائنات نے آپ کو پیدا فرمایا ہے۔ ساری نعتیں بیان فرمانے کے بعد آپ آخر میں کہا کرتے تھے، مَا إِن مَدَحْتُ مُحَمَّدًا بِمَقَالَتِي وَلَٰكِن مَقَالَتِي بِمُحَمَّدٍ۔ فرمایا کرتے تھے حضور میری اس ثناخوانی کے محتاج نہیں ہیں، حضور کی تو شانیں رب نے بیان فرمائی ہیں، نبیوں نے بیان فرمائی ہیں، فرشتے بیان کرتے ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ حضور کی ثناخوانی کر رہا ہے۔ فرمایا کرتے تھے مَا إِن مَدَحْتُ بِمَقَالَتِي وَلَٰكِن مَقَالَتِي بِمُحَمَّدٍ، کہ میری اس نعت خوانی سے سرکار کی شانیں بلند نہیں ہوتی، بلکہ سرکار کی نسبت سے میرا کلام بلند ہو جاتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ جس نے حضور کی ثناخوانی کی اس کو دنیا اپنے آنکھوں پہ بٹھاتی ہے۔ آج ہمارے نعت خواں ہیں، علماء کرام ہیں، واعظین ہیں، آج ہی نہیں ہر زمانے میں جس نے حضور کی ثناخوانی کی، حضور کا ذکر کہیں کسی کتاب میں لکھا، حضور کے نام پہ کسی نے تقریر کی، وہ ہمیشہ تک محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گا۔ کیوں نہ ایسا ہو کہ رب کائنات نے وہ محبوب بھیجا ہی ایسا ہے جو خود بھی مثال ہیں، ان کا ذکر بھی مثال ہے۔ اللہ رب العالمین کے جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آگ میں ڈالا جانے لگا تو ساری مخلوق اکٹھی ہو گئی، یا اللہ ایک ہی ہوئے ہے جو دنیا میں تیرا نام لے رہا ہے، وہ بھی آگ میں ڈالا جا رہا ہے، اور فرشتے آپ کے پاس آ کر عرض کرتے ہیں حضور آپ دعا فرمائیں۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو عرض کرتے ہیں آپ دعا فرمائیں۔ فرمایا علمہ بحالی یعلم من سوالی، فرمایا میرے حال کا اسے علم ہے، میرے سوال کا بھی اسے علم ہے، مجھے اسے مانگنے کی ضرورت کیا ہے؟ اپنی جان ہے تو دعا نہیں مانگی۔ اور جب مکہ المکرمہ میں گئے، بیت اللہ کو تعمیر کیا، تو پھر ایک دعا فرمائی، اور وہ دعا رب کائنات نے قرآن پاک میں بھی محفوظ فرمائی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے بعد تورات نازل ہوئی، آپ کے بعد انجیل نازل ہوئی، آپ کے بعد زبور نازل ہوئی، گویا اللہ نے آپ کی دعا کو ساری کتابوں میں محفوظ فرما دیا۔ اور وہ دعا کیا تھی جو میں نے آج کے خطبے میں آیت مبارکہ تلاوت کی؟ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 129 ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر سے فارغ ہوتے ہیں، عبادت بڑی کی ہے، کام بڑا کیا ہے، دعا بھی بڑی مانگی جا رہی ہے، کیونکہ جب بندہ کوئی بڑی عبادت کرتا ہے تو اس کے بعد دعا مانگنے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کے بعد دعا مانگا کرو، قرآن کی تلاوت کے بعد دعا مانگنی چاہیے، ہر اچھے نیک کام کرنے کے بعد دعا مانگو، کیونکہ اس کے بعد رب راضی ہوتا ہے، اور جب رب راضی ہو تو دعائیں قبول فرماتا ہے۔ عام دنیا کی کوئی مسجد بنائی جائے،
تو رب اتنا راضی ہوتا ہے. فرمایا من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے دنیا کے کسی کونے میں، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے. اور جو مسجد نہیں بنا دیتا سکتا، مسجد میں حصہ ڈالتا ہے، رب کائنات اسے بھی اس کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. حصہ ڈالنا تو بڑی دور کی بات، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن 7 آدمیوں کو عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا، اور ان میں سے ایک وہ خوش نصیب بھی ہوگا جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہو، جس کا دل صرف مسجد کے ساتھ لگا رہتا ہے. اس کی یہ شان ہے. تو جو مسجد بناتا ہے اس کی شان کیا ہوگی، جو مسجد آباد کرتا ہے ان کی شان کیا ہوگی. اور جو ساری مسجدوں کی بڑی مسجد بیت اللہ، خانہ کعبہ، دنیا کی ہر مسجد میں جب بھی نماز پڑھیں تو منہ کدھر کرتے ہیں؟ منہ طرف خانہ کعبہ شریف کے، منہ طرف خانہ کعبہ شریف کے. پاکستان، افغانستان، ایران، دنیا کے کسی کونے میں نمازی نماز پڑھے گا تو کیا کہے گا؟ منہ طرف خانہ کعبہ شریف کے، منہ طرف خانہ کعبہ شریف کے. اس خانہ کعبہ کی کیا شان ہے کہ جس کی طرف سارے کائنات کے نمازی، انبیاء، اولیاء، اقطاب، اوتاد سب اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. اور اس کی جب تعمیر کی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے، تو کتنی بڑی عبادت ہے. اور اس عبادت کے بعد دعا کیا مانگتے ہیں؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. اے اللہ، بیت اللہ میں نے تعمیر کر دیا ہے، رسول اللہ کو تو ان میں مبعوث فرما دے. کیونکہ بیت اللہ اللہ کا گھر، اس میں نور اللہ کی ضرورت ہے. گھر بڑا پیارا ہو، روشنی نہ ہو، چمک نہ ہو، بجلی نہ ہو تو وہ گھر سہانا نہیں لگتا، وہ خوبصورت نہیں لگتا. ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ یہ خوبصورت تب لگے گا جب اس میں نور اللہ تشریف لائیں گے. اس لیے دعا فرمائی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرما، انسانوں میں سے، اہل مکہ میں سے. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، ان پر تیری آیتیں تلاوت کرے. ویعلمہم الکتاب والحکمت، تیری کتاب و حکمت ان کو سکھائے. ویزکیہم، انہیں ستھرا کرے. انک انت العزیز الحکیم، اے اللہ تو غالب ہے اور حکمتوں والا ہے. یہ تو اس قرآن آیت مبارکہ کا صرف ترجمہ. اب اس کی آیات میں غور فرمائیں. ابراہیم علیہ السلام دعا فرماتے ہیں ربنا، پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، ربنا یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے، اس کا مطلب ہے ہم سارے. اور وہاں تو 2 تھے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور اسماعیل ذبیح اللہ. باپ مستری ہیں، معمار ہیں، اور بیٹے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام پتھر اٹھا اٹھا کے لا رہے ہیں. دونوں ہی کمال کا کام کر رہے ہیں. گھر کس کا بنا رہے ہیں؟ رب کائنات کا. بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں. اور اللہ نے شانیں اتنی عطا فرمائی ہیں، جس پتھر پہ قدم رکھ کے آپ نے بیت اللہ کی تعمیر کی، اس پتھر کو رب کائنات نے موم فرما دیا. اور وہ لفٹ کا کام دیتا تھا، وہ لفٹ کا کام دیتا تھا کہ جو دیواریں اونچی ہو جاتی، آپ چاہتے کہ میں اونچا ہوں، پتھر خود بخود اونچا ہو جاتا تھا. اور چاہتے کہ میں اترنا چاہوں، پتھر خود بخود نیچے آ جاتا تھا. دنیا کے ہزاروں پتھروں پہ آپ کے قدم لگے ہوں گے، لیکن کسی اور پتھر پہ نشان نہیں. رب کائنات نے اس پتھر کو بھی محفوظ رکھا جس پتھر پہ کھڑے ہو کر ہمارے آقا کے لیے آپ نے دعا فرمائی، تاکہ قیامت تک لوگوں کو پتہ چلتا رہے جو میرے محبوب کا ذکر جس مقام پہ کرتا ہے، اللہ اس مقام کو بھی شان عطا فرما دیتا ہے. اور آج تک وہ پتھر محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گا، مقام ابراہیم. اور لوگ جاتے ہیں اس پتھر کی زیارت کرتے ہیں. تو دعا آپ نے جمع کے صیغے کے ساتھ فرمائی، ربنا، اے ہمارے رب. گویا باپ حضرت ابراہیم خلیل اللہ دعا فرما رہے ہیں، اسماعیل ذبیح اللہ آمین آمین کہہ رہے ہیں.
یا اللہ اے ہمارے رب، ربنا وابعث فیہم، اے اللہ ان میں بھیج۔ اور یاد رکھیے بعث یبعث کا معنی ہوتا ہے بھیجنا۔ قرآن پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان جہاں میں بیان فرمائی، رب کائنات نے کہیں لفظ بعثہ کا ذکر فرمایا، کہیں جا کا ذکر فرمایا، کہیں ارسلہ کا ذکر فرمایا، اور یہ تینوں الفاظ اس کے لیے بولے جاتے ہیں جو پہلے کہیں موجود ہو، جو پہلے کہیں موجود ہو اس کے لیے لفظ بعثہ، اس کا معنی بھیج، اور بھیجا وہ جاتا ہے جو پہلے کہیں موجود ہو۔ معلوم ہوا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت بھی اللہ کے نبی تھے، کیوں نہ ہوں؟ حضور نے ارشاد فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام ابھی مٹی اور پانی کے درمیان تھے، یا اللہ انہیں بھیج۔ اور اس کی دلیل قرآن پاک سے کہ بعثہ کا رب معنی ہوتا ہے بھیجنا۔ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا ذکر فرمایا، قابیل و حابیل کا۔ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ اب یہ دنیا میں پہلا قتل تھا، پہلی لاش تھی۔ اب انہیں پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اسے کروں کیا، دنیا کے اوپر چھوڑ دیتا ہوں تو لاش کی بھی حرمتی ہوگی، میرے قاتل ہونے کا پتہ چل جائے گا، لہذا اس کا حل کیا کریں؟ تو قابیل اپنے بھائی حابیل کی لاش کو اپنے کندھوں پہ اٹھائے پھرتا تھا، تو اللہ نے اس کا حل بھیجا۔ قرآن نے بیان فرمایا فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ، رب کائنات نے کوہ بھیجا اور اس نے دیکھا کہ دوسرا مردہ کوہ ہے، اس مردہ کوے کے لیے زندہ کوے نے گڑھا کھودا، اور گڑھا کھودنے کے بعد اس کے اوپر مٹی ڈالی، تو قابیل سمجھ گئے اچھا جو مر جائے اس کو ایسے دفنایا جاتا ہے، تو انسان کو سب سے پہلے دفن کرانے کا طریقہ کوے نے بھی سکھایا۔ اب جو بات میں نے آپ کے سامنے یہ دلیل، یہ مثال اس لیے پیش کی، یہاں لفظ اللہ نے فرمایا فَبَعَثَ اللَّهُ، اللہ نے بھیجا۔ معلوم ہوا کوہ کہیں موجود تھا تو بھیجا، ایسا نہیں کہ اسی وقت پیدا فرمایا، نہیں، پہلے موجود تھا۔ فَبَعَثَ اللَّهُ، اللہ نے بھیجا، تو بھیجا اسے جاتا ہے جو پہلے موجود ہو۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے یہی دعا فرمائی، ربنا وابعث فیہم، اے اللہ وہ نبی جس کے نور کی برکتوں سے مجھے تو نے آگ سے محفوظ فرمایا ہے، میرے اسماعیل ذبیح اللہ کے جن کی نور کی برکتوں سے تو نے بچایا ہے، ان نور کو اس کائنات میں مبعوث فرما دے، اس نور کو اس اہل مکہ میں مبعوث فرما، ربنا وابعث فیہم، ان میں بھیج۔ اور پھر ان کا منصب بھی بتایا، وہ رسول کریں کیا، ان کا کام کیا ہو، فرمایا یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ اس آیت مبارکہ میں سرکار کے تین منصب، تین شانیں ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ معلوم ہوا تعلیم دینا بڑا اعلیٰ کام ہے، استاد بڑی شان والا ہوتا ہے، وہ انہیں سکھائے۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استاد کے ادب و احترام کا خود حکم فرمایا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب انہیں سواری پہ تشریف لائے، تو وہ قبیلے کے سردار تھے، پڑھے لکھے تھے، سمجھانے والے تھے، انہیں بتانے والے تھے۔ فرمایا قوموا الی سیدکم، اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اپنے استاد کا احترام کرو۔ صحابہ کرام کھڑے ہو کر اپنے اس آنے والے سردار کا استقبال کرتے تھے اور ان کا احترام کرتے تھے، کیونکہ یعلم، وہ سکھانے والا۔ تو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے یہ نہیں دعا فرمائی یا اللہ کسی تاجر کو بھیج دے، کسی ڈاکٹر کو بھیج دے، کسی انجینئر کو بھیج دے، نہیں، فرمایا یعلم، اے اللہ معلم بھیج دے، استاد بھیج۔ اور وہ استاد بھی، وہ بھیجنے والے بھی، وہ سرکار تشریف لائے، وہ کہاں سے پڑھ کے آئے؟
سبحان اللہ۔ رب نے فرمایا الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے محبوب کو سب کچھ سکھا کے بھیجا۔ حضور سارے کائنات کے معلم، حضور سارے کائنات کو سکھانے والے، اور حضور کو رب کائنات سکھانے والے۔ حضور کسی سے نہیں پڑھے، اور حضور کو رب کائنات نے پڑھا پڑھایا بنا کر بھیجا ہے۔ اس لیے حضور فرماتے ہیں ادبنی ربی فاحسن تأدیبی، میرے رب نے مجھے میری تادیب فرمائی، مجھے ادب سکھایا اور بہترین ادب سکھایا۔ حضور کو پڑھانے والا رب کائنات، اور حضور نے پھر جن کی تربیت فرمائی، جن کو پڑھایا، سبحان اللہ، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، وہ عظمتوں کے نشان۔ حضور کوئی معجزہ نہ دکھاتے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو اگر لوگوں کے سامنے پیش کر دیتے تو صحابہ کرام ہی حضور کا سب سے بڑا معجزہ تھے۔ کہیں ابو بکر صدیق کو دیکھیں، کہیں فاروق اعظم کو دیکھیں، کہیں علی شیر خدا کو دیکھیں، کہیں حضرت عثمان غنی کو دیکھیں، مال دینے پہ آتے ہیں تو سب کچھ لٹا دیتے ہیں، بہادری پہ جرت و بہادری پہ آتے ہیں تو دنیا کے قلعے فتح کرتے چلے جاتے ہیں۔ یہ سرکار کے غلام ہیں، یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ حضور علیہ السلام کا طریقہ تعلیم، علم سکھانے کا طریقہ، ایک صحابی فرماتے ہیں قربان جائیں، فرماتے ہیں حضور کے سکھانے کے طریقے پہ قربان جائیں۔ یہ صحابی فرماتے ہیں کہ نیا نیا دور تھا، میں نماز پڑھ رہا تھا جماعت کے ساتھ، تو ایک آدمی کو چھینک آئی، میں نے نماز میں ہی اس کے چھینک کا جواب دے دیا۔ اب مجھے نہیں پتا تھا کہ نماز میں بات نہیں کرنی، صحابہ کرام نے مجھے اشاروں سے بتایا کہ ایسا نہیں کرتے، میں خاموش ہو گیا۔ اب نماز سے جب فارغ ہو گئے تو میرے دل میں ڈر تھا کہ شاید حضور مجھے ڈانٹیں گے، لوگوں کے سامنے پتہ نہیں کیا کہیں گے، لیکن قربان جائیں حضور کی تعلیم پہ۔ آپ فرماتے حضور نے مجھے اپنے پاس بٹھایا اور حضور نے ارشاد فرمایا یہ نماز ایسی چیز نہیں جس میں دنیاوی باتیں کی جائیں۔ فرماتے حضور کا یہ بتایا ہوا طریقہ میرے دل میں گھر کر گیا۔ حضور نے نہ مجھے ڈانٹا، نہ ہی لوگوں کے سامنے رسوا کیا، بلکہ میری سرکار نے اصلاح فرمائی۔ یہ طریقہ تعلیم۔ اور کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مثالیں دے کر سمجھایا کرتے تھے، کبھی کسی کو اپنے پاس بلا کر سمجھایا کرتے تھے۔ جبرائیل لامکان سے آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے جوڑ کے جس طرح ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں اس طرح بیٹھ کے حضور سے سوال کرتے ہیں، مل احسان یا رسول اللہ، مل ایمان یا رسول اللہ، مل اسلام یا رسول اللہ، مت الساعۃ یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، اسلام کیا ہے، قیامت کب آئے گی؟ حضور سارے سوالوں کے جوابات ارشاد فرمانے کے بعد جب جبرائیل امین چلے جاتے ہیں تو حضور فرماتے ہیں پتہ ہے کون آیا تھا؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ پتہ نہیں کون آیا تھا، کپڑے تو بالکل سفید تھے، رنگ بالکل خوبصورت تھا، جسم کے اوپر کوئی سفر کے نشانات نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود ہم میں سے کوئی جانتا بھی نہ تھا۔ فرمایا یہ جبرائیل امین آئے تھے، تمہیں تعلیم دینے کے لیے آئے تھے کہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھنا کیسے ہے، حضور سے سوال کیسے کرنا ہے، اور حضور تعلیم کیسے عطا فرماتے ہیں، کیونکہ حضور کی یہ شان رب کائنات نے قرآن میں بیان فرمائی، یعلمہم الکتاب، وہ کتاب و حکمت کی تعلیم دینے والے ہیں۔ اور پھر علم کیا ہے؟ علم جاننے کا نام ہے، اور کس چیز کا جاننا؟ جو چیز انسان کو اب خود اپنے لیے اور دوسرے لیے فائدہ مند ہو، اس علم کا جاننا فائدہ مند ہے۔ ورنہ علم تو وہ بھی حاصل کرتے ہیں جو گڑ سیکھتے ہیں جناب لوگوں کا دھوکہ کیسے دینا ہے۔ ہماری عدالتوں میں چلے جائیں، ہمارے وکیلوں کا حال دیکھیں، ہمارے ڈاکٹروں کا حال دیکھیں کہ جناب اس آدمی کو پرچی کیسے بنا کے دینی ہے، کس کس جگہ پہ جناب اس نے ٹیسٹ کرانے ہیں، اور اس سے جناب ہمیں پیسے کتنے آئیں گے، یہ بھی ایک تعلیم ہے۔ لیکن حضور نے فرمایا علم وہ جو دوسرے کو فائدہ پہنچائے، اور حضور نے دعا فرمائی اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اے اللہ میں ایسے علم سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو دوسرے کو فائدہ نہ پہنچائے۔ علم وہ جو دوسرے کو فائدہ پہنچائے، اور دوسرے کو فائدہ پہنچانے والی چیزیں ہمارے آقا نے امت کو تعلیم فرمائی۔ سبحان اللہ، کیوں نہ ایسا ہو۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا منہم
یتلو علیہم آیاتک، تیری آیتوں کی تلاوت کرے، تیرے قرآن کی تلاوت کرے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اللہ نے قرآن نازل فرمایا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تشریح صحابہ کرام کو بتائی، صحابہ کرام نے اس کی تفسیریں بیان فرمائیں، اور پھر یہ امت سے چلتا ہوا اب تک، اور اب سے لے کر تا قیام قیامت یہ جاری و ساری رہے گا۔ اور الحمدللہ آپ کی اس مسجد میں روزانہ فجر کی نماز کے بعد وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا دیا ہوا درس سے قرآن پاک کی تفسیر روزانہ یہاں دیا جاتا ہے، آپ بھی اس سے استفادہ کیا کریں، خود بھی درس قرآن پاک میں شامل ہوا کریں، اور دوست احباب کو بھی اس میں شامل کیا کریں، کیونکہ قرآن پاک کا سکھانا سرکار کی سنت ہے، اور سیکھنا صحابہ کی سنت ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام یہی تو دعا فرماتے ہیں، ربنا وابعث فیہم، اے اللہ ان میں ایسا رسول بھیج یعلمہم الکتاب والحکمت، اور حکمت سکھائے۔ حکمت و دانائی کیا ہے؟ حکمت و دانائی یہ ہے کہ موتا مال کی مناسبت سے جیسے لوگ ہوں، جیسے ماحول معاشرہ ہو، اس کے مطابق گفتگو کی جائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امرت ان اکلم الناس علی قدر عقولہم، مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں کی عقلوں کے مطابق گفتگو کروں، جیسے شخص ہوتا ویسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ساتھ گفتگو فرماتے۔ بچوں سے گفتگو فرماتے تو اس کا طریقہ کار وہ ہوتا، بڑوں سے گفتگو فرماتے تو اس کا طریقہ کار وہ ہوتا، اور پھر ہر ایک کی طبیعت کے مطابق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تعلیم فرماتے تھے، اور دوسروں کو بھی اسی بات کا حکم دیا، یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تیسری دعا مانگتے ہیں، اللہ وہ رسول ایسا ہو جو انہیں پاک کر دے، جو انہیں پاک کر دے۔ اب پاکی ایک ظاہری ہوتی ہے، ایک باطنی ہوتی ہے۔ ظاہری یہ ہے کہ ہم نجاستوں سے پاک ہو جائیں، گندگیوں سے پاک ہو جائیں، ہم گناہوں سے پاک ہو جائیں، ہم ایک دوسرے کے حقوق کی پاسداری کریں، تو اس کے لیے اللہ رب العالمین نے ہم پہ نماز فرض فرمائی، اور نماز سے پہلے یہ شرط رکھی کہ نمازی نماز پڑھنے والے جہاں تو نماز پڑھے دیکھ تیرا جسم پاک ہے، دیکھ تیرا لباس پاک ہے، جس جگہ پہ تو نماز پڑھ رہا ہے وہ جگہ پاک ہے، تیری خوراک بھی پاک ہے کہ نہیں۔ نمایاں بندہ نماز پڑھتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، اور یطول یدہ، لمبے لمبے ہاتھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں التجائیں کرتا ہے، لیکن رب فرماتا ہے انا یستجاب لہ مطعمہ حرام ومشربہ حرام، میں اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ اس کا کھانا حرام کا، اس کا پینا حرام کا، ناجائز طریقوں سے اگر اس نے روٹی کما کے اپنے پیٹ میں ڈالی اور پھر دعا مانگی، وہ دعا قبول نہیں، کیونکہ پیٹ کے اندر پاک نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی 100 درہم کا کپڑا خریدتا ہے، ان میں سے 99 درہم حلال کے ہوتے ہیں، ایک بھی حرام کا ہوتا ہے، ایک بھی ناجائز طریقے سے کمایا ہوا ہوتا ہے، جب تک وہ کپڑا اس کے جسم پہ رہے گا اس کی دعا قبول نہیں ہوگی، اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ یہ ہے سرکار کی تزکیہ نفس، کہ اپنے آپ کو پاک کرنا ہے، اور حضور علیہ السلام پوری انسانیت کو پاک کرنے کے لیے آئے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا آتو کل ذی حق حقہ، ہر حقدار کو اس کا حق دو۔ جب تک حقدار کو اس کا حق نہیں دو گے، اگر کسی کا حق سلب کر لو گے، مار لو گے، تو تم پاک نہیں، غلط کام کر رہے ہو، ناپاکی کے کام کر رہے ہو۔ ظاہر حضور نے اخلاقوں کو پاک کیا، ورنہ یہی لوگ تھے۔ اسی ماحول معاشرے میں انسانوں کی منڈیاں لگتی تھیں، جس طرح آج بکروں کی، جانوروں کی منڈیاں لگتی ہیں، اس طرح انسانوں کی منڈیاں لگتی تھیں۔ جس طرح ہم بکرے کو ٹٹول کے اس کے کان دیکھ کے، اس کے دانت دیکھ کے، اس کے سینگ دیکھ کے، اس کی آنکھیں دیکھ کے اسے خریدتے، اس طرح انسانوں کو خریدا بیچا جاتا تھا۔ لیکن قربان جائیں سرکار کی عظمتوں پہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت کو عزت عطا فرمائی، وقار عطا فرمایا، اور آج پوری دنیا پہ اگر انسان کو عزت اور وقار ملی ہے تو حضور کے صدقے ملی ہے۔
اس لیے تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ کاش یہ بات وہ منحوس بدبخت بھی سمجھ جائیں جو آج ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بناتے ہیں، حضور کی گستاخیاں کرتے ہیں، وہ بھی اس بات کو سمجھ جائیں کہ اس آقا کے صدقے تو ہمیں انسانیت ملی ہے، ہمیں مقام ملا ہے، ہمیں شانیں ملی ہیں، ورنہ انسان تو جانوروں سے بدتر تھا۔ جانور اپنی اولاد کو نہیں مارتا، گائے، بکری، اونٹنی کی بھی بچہ بچی پیدا ہوتا ہے، جانور پیدا اس سے پیار کرتی ہے، لیکن انسان اتنا متشدد پتھر دل بن چکا تھا، اس کی بچیاں پیدا ہوتی تھی زندہ لے جا کر درگور کر دیتا تھا۔ جانور بھی اپنے دوسرے جانور کا، خاص طور پر بیمار جانور کا احترام کرتے ہیں، اس کا کبھی آپ نے دیکھا ہو چمٹی بھی کہیں دوسری چمٹی مر جائے اسے اٹھا کر ساتھ لے کے جاتی ہے، حالانکہ ان جانوروں میں سے سب سے چھوٹا جانور ہے، لیکن انسان کا یہ عالم تھا کہ پانی پلانے پہ ایک دوسرے کو قتل کر دیتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امن کا درس دیا۔ اس ساری کائنات کے اوپر اگر آج بھی امن ہے اور اگر قیامت تک دنیا یہ چاہتی ہے کہ امن ملے تو ہمارے آقا کے بتائے ہوئے اصولوں کو اپنا لے، ساری دنیا میں امن آ جائے گا، اور دنیا اس بات کو سمجھ رہی ہے، آہستہ آہستہ سمجھ جائے گی۔ میں نے اس دن درس قرآن پاک میں یہ بات بیان کی کہ امریکہ کا نیا آنے والا صدر وہ اپنے بیان میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پیش کرتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے، غیر مسلم کہتا ہے کہ جو تم میں سے برائی دیکھے اسے ہاتھ سے روکے، ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے روکے، زبان سے نہیں روک سکتا تو دل میں برا جانے۔ اس دنیا کو اگر امن دینا ہے تو حضور کے بتائے ہوئے اصولوں کو اپناؤ۔ غیر مسلم بھی آج ہمیں یہی بتا رہے ہیں، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کائنات کو امن کا درس دیا، اس لیے کہ جس گھر میں امن ہوگا اس گھر میں سکون ہوگا، جس شہر میں امن ہوگا اس شہر میں لوگوں کا کاروبار چلے گا، ایک دوسرے کا احترام کریں گے، کاروبار بڑھیں گے۔ اگر گھر میں بے سکونی، اللہ ہم سب کے گھروں کو محفوظ فرمائے، سب کے گھروں کی اللہ حفاظت فرمائے، گھر میں بے سکونی ہو جائے، بندے کا گھر جاتے ہی بلڈ پریشر آئی ہو جاتا ہے، لڑائی جھگڑے، کبھی بچے آپس میں لڑ رہے ہیں، کبھی میاں بیوی لڑ رہے ہیں، گھر کی تباہی ہو جاتی ہے۔ جس ماحول معاشرے میں بد امنی آ جائے، بے سکونی آ جائے، وہ ماحول معاشرہ کاروبار تباہ ہو جاتے ہیں، لوگوں کی جانیں داؤ پہ لگ جاتی ہیں۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امن کا ایسا درس دیا، ہمارے جب پہلا چاند دیکھو تو یہ دعا مانگو، اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والاسلام والسلامت لما تحب و ترضا۔ اے اللہ اس چاند کو امن والا بنا دے، اس کو سلامتی والا بنا دے۔ حضور فرماتے ہیں نیا چاند آئے تو اسے بھی دیکھ کر امن کی دعا مانگو۔ حضور نے امن کا درس دیا، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے انہیں بھیجا ہی ایسا تھا کہ ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں یزکیہم، اے اللہ انہیں پاک کرنے والا بنا دے، انہیں ستھرا کرنے والا بنا دے۔ اور یہ بات یاد رکھیے، پاک وہی کرتا ہے جو خود پاک ہو، پاک وہی کرتا ہے جو خود پاک ہو۔ آپ ہمیشہ پاک پانی سے وضو کرتے ہیں، اگر پتہ چل جائے جناب یہ پانی ناپاک ہے تو اسے وضو کریں گے؟ کبھی نہیں۔ پاک پانی سے کپڑا پاک کیا جاتا ہے، پاک پانی سے وضو کیا جاتا ہے، پاک پانی سے غسل کیا جاتا ہے۔ معلوم ہوا ہمارے آقا بھی پاک ہیں، ہمارے آقا کا دیا ہوا نظام بھی پاک ہے۔ حضور سب کو پاک اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا علی۔ اس لیے حضور علیہ یا غوث اعظم دستگیر، اس لیے حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں لم انقل من اصلاب الطاہرین الی ارحام الطاہرات، فرمایا دنیا والوں میرا نور پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوتا چلا گیا۔
حضور کی نسبت جن جن خاندانوں کے ساتھ رہی وہ خاندان بھی پاک، کیونکہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دعا فرماتے ہیں یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمت وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ اس سے پہلے تو گمراہ میں تھے، انک انت العزیز الحکیم، اللہ تو غالب حکمت والا ہے، اور اللہ غالب حکمت والے نے اپنی حکمت کو غلبہ عطا فرمایا، اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور پھر رب کائنات نے اعلان فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے مومنوں پہ بڑا احسان فرمایا، ان میں عظمتوں والا رسول مبعوث فرمایا۔ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس خاندان میں آئے وہ خاندان بھی اعلیٰ، آپ کا سارا خاندان حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ تک، حضرت اماں حوا سے لے کر حضرت آمنہ تک سارے ہی پاک لوگ تھے۔ جس جس کا تذکرہ سیرت نگاروں نے کیا ہے ساری ہی عظمتوں کے، سروں کی عظمتوں کے گن گائے گئے۔ اپنے زمانے میں سارے ہی ایسے چمکتے تھے جس طرح آسمان کے ستارے چمکتے ہیں۔ آپ کے دادا عبد المطلب، آپ کی سخاوتوں کا یہ عالم، اور پورے کائنات کے اوپر آپ کا سب سے بڑا احسان یہ کہ آب زمزم جو ساری دنیا کے پانیوں سے افضل والا پانی ہے، ہاں اس سے ایک تازہ پانی ہوا ہے وہ بھی افضل والا، لیکن وہ خوش نصیب تھے صحابہ کرام جنہوں نے پیا، وہ اب قیامت تک اور کسی کو نہیں ملے گا۔ اور وہ پانی وہ تھا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے جاری ہوا تھا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا غوث اعظم دستگیر۔ مقام صلح حدیبیہ کے موقع پر 1400 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ہیں۔ پانی ختم ہو گیا، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، یا رسول اللہ اونٹ پیاسے ہیں، ہم پیاسے ہیں، پانی ختم ہو گیا، جائیں تو جائیں کہاں؟ پریشانی کا عالم ہے۔ اب فریاد لے کے حضور کی بارگاہ میں آئے، اور حضور نے یہ نہیں فرمایا میں کچھ نہیں کر سکتا، میں بھی تو تمہاری طرح انسان ہوں، نہیں، حضور مشکل کشا ہے، حضور حاجت روا ہے۔ اللہ نے حضور کو شاری شانیں عطا فرمائی۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں پانی کا ایک پیالہ لاؤ، پیالہ لایا گیا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست انور اس پیالے میں رکھا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے پوچھا تم تھے کتنے جن کو وہ پانی پورا آ گیا؟ انہوں نے کہا تھے کی بات چھوڑو، تھے کتنے، ہم اگر لاکھوں ہوتے پھر بھی پورا آ جاتا۔ یہ صحابہ کا عقیدہ ہے، تھے کتنے یہ کیوں پوچھتے ہو؟ کہا لاکھوں ہوتے پھر بھی پورا آ جاتا، ہم 1400 تھے پھر بھی پورا آ گیا۔ وہ پانی سب سے نرالا تھا، اور اس کے بعد پھر اس کائنات میں سب سے اعلیٰ پانی آب زمزم ہے۔ اور یہ آب زمزم یہ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کے طلبوں کا صدقہ ہے۔ اس بات آپ نے سنی ہوئی ہے بارہ۔ اور اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کے بعد پھر یہ پانی ایک زمانہ ایسا آیا یہ چشمہ بند ہو گیا تھا، اور آج اللہ ہم سب کو بار بار مکہ شریف لے جاؤ، کہو آمین۔ آپ نے دیکھا ہوگا مکہ شریف بیت اللہ کا دروازہ سونے کا ہے، یہ سونے کا دروازہ حضرت عبد المطلب نے بنوایا تھا۔ یہ سونے کا دروازہ اس وقت سے بنا آ رہا، اور بنایا کیسے تھا؟ یہ آب زمزم کا چشمہ خشک ہو چکا تھا، اور عبد المطلب جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان تھے، ان کی دعاؤں سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کے صدقے ہمیں ملا ہے۔ مسلمان تو قیامت تک ان کے سارے خاندان کے محسن ہیں، احسان مند ہیں، وہ ہمارے محسن ہیں، انہوں نے ہمارے اوپر احسان کیا ہوا ہے۔ لہذا کوئی مسلمان تو یہ کہہ ہی نہیں سکتا ان کا میلاد نہیں منانا چاہیے جی، ان کے تو سارے خاندان کا ذکر خیر ہونا چاہیے۔ وہ کیسے ظاہر ہوا، اور یہ بیت اللہ کا دروازہ کیسے جو سونے کا بنایا گیا، انشاءاللہ آئندہ اس کو آگے لے کر چلیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے خاندان کی محبت نصیب فرمائے، اسی پہ خاتمہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔